چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور کمال کا سلسلہ ہے جو علم دین بھی ہمیں سکھا رہا ہے، معلومات میں اضافہ بھی کر رہا ہے، دلچسپی کا سامان بھی ہے، عشق رسول میں اضافے کا سبب بھی ہے۔ الحمدللہ یہ پروگرام بڑھتا چلا جا رہا ہے اگلے راؤنڈ کی طرف۔ 24 ٹیمیں پاکستان بھر سے سلیکٹ کی گئیں، ان کے مقابلے جاری ہیں، اور ان میں سے 16 ٹیموں کی تلاش ہے جو پری کوارٹر فائنل ناک آؤٹ راؤنڈ میں شامل ہو جائیں گے۔ آج 15واں مقابلہ ہے، یعنی آج ہمیں 15ویں ٹیم ملے گی، اور کل جو پروگرام ہوگا اس کے بعد یہ پہلا راؤنڈ ختم ہو جائے گا، اور پھر اگلے راؤنڈ میں ہم داخل ہو جائیں گے جس میں ناک آؤٹ راؤنڈ ہوگا۔ ایک ٹیم جیتتی چلی جائے گی اور ایک ٹیم جدا ہوتی چلی جائے گی۔ آج 2 ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں، ایک کراچی سے آئے ہیں اور دوسرے حافظ آباد سے آئے ہیں۔ حافظ آباد کا ٹریول کر کے ہم تک پہنچے ہیں، اور ایک میزبان ٹیم ہے۔ کل مقابلہ ہوا تھا کراچی کا، لیکن کراچی والے کل 1 نمبر سے کشمیر والوں سے پیچھے رہے۔ اس پروگرام کی جھلکیاں بھی آپ کو دکھانی ہیں، مگر آئیے آج کے پروگرام کے لیے دونوں ٹیموں کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی تیار ہو جائیں۔ آپ سے بھی سوال ہوں گے، آپ کو بھی جواب دیے جائیں گے، اور جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں آپ بھی ریڈی رہیے، کیونکہ آپ سے بھی سوال ہوں گے، اور آپ کے جوابات پر آپ کو انشاءاللہ انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ کراچی والوں سے گزارش ہے اور حافظ آباد والوں سے کہ تشریف لائیے۔ میری دائیں طرف کراچی والے ہیں، بائیں طرف حافظ آباد والے ہیں۔ آج کے مقابلے کی تیاری کیسی ہے، ان کے نام کیا ہیں اور ان کے کام کیا ہیں، یہ بھی جانیں گے، مگر اس سے پہلے وقت ہوا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جو کل پروگرام ہوا تھا کراچی اور کشمیر والوں کے درمیان کیا نتیجہ رہا، کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور اس میں الحمدللہ ہم بڑھتے بڑھتے 14th پروگرام تک پہنچ گئے ہیں۔ آج ہمیں 13 ٹیمیں مل چکی ہیں، ایک اور ٹیم ملے گی۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، دیکھو پھر سے آیا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے جنت کی رفاقت مانگی، تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سجدوں کی کثرت کرو، یعنی کثرت سے نماز پڑھو تاکہ تم اس قابلیت کو حاصل کر سکو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سلاطین زمانہ آستاں پر سر رگڑتے ہیں، تمہاری خاک در ہے تاج شاہاں یا رسول اللہ، تمہاری خاک در ہے تاج شاہاں یا رسول اللہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب سب کچھ کشمیر کے عبد الخالق بھائی کے کاندھوں پر ہے۔ اگر یہ 5 نمبر لے لیتے ہیں تو ان کی ٹیم جیت جاتی ہے، اور یہ اگر 4 نمبر لیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو سکتا ہے۔ 3 لیں گے تو کشمیر والے باہر ہو جائیں گے۔ طریقت کے 4 مشہور سلسلوں میں سلسلہ نقشبندیہ بھی شامل ہے۔ صحیح۔ تشبیک کے معنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈالنا ہے۔ صحیح۔ سب سے آخر میں حضرت ملک الموت کو موت آئے گی۔ صحیح۔ وتر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ صحیح۔ خواتین کے لیے اذان و اقامت مکروہ ہے۔ صحیح۔ کیا بات ہے، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے جناب، کمال ہو گیا۔ آخری اسلامی بھائی نے مقابلہ پلٹ دیا ہے۔ کراچی والے بالکل ٹھیک جا رہے تھے، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ 1 نمبر سے آج کشمیر والے آگے بڑھ گئے ہیں۔ جناب آپ نے دیکھا کہ کس طرح کشمیر والے آخری سوال پر آگے بڑھ گئے، کراچی والے پیچھے رہ گئے۔ جناب اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، مگر کل پیچھے رہ جانے والی کراچی کی ٹیم کے پاس بھی ایک موقع ہے، کیونکہ اب آنے والی کل جو مقابلہ ہوگا وہ 3 پیچھے رہ جانے والی ٹیموں کے درمیان ہوگا، اور دیکھنا ہے کہ آج کون سی ٹیم ان کو کل جوائن کرتی ہے، کراچی یا حافظ آباد، یا اگلے راؤنڈ میں کون سی ٹیم جاتی ہے۔ آئیے کراچی اے والوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں، نام بھی پوچھتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد انس اتاری ہے اور میرے والد کا نام محمد اشرف اتاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نوید السلام احمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نوید احمد، والد محترم کا نام صفدر حسین ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد شریف اتاری ہے۔ میں الشمس اسکالرز اکیڈمی میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ، غالب سنی جامعہ سے آپ کا تعلق ہے، ماشاء اللہ بڑی اچھی خبر ہے کہ ماشاء اللہ اور جامعات کے اس طلباء بھی ہمارے ساتھ ذہنی آزمائش میں جوائن کرتے ہیں۔ ہمارا یہ فورم تو سب کے لیے اوپن ہے، صرف دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے لیے نہیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، عاشقان رسول کے لیے یہ مدنی چینل ہے، ذہنی آزمائش ہے۔ بہرحال اگلے سال میں آپ بھی اگر آنا چاہیں تو جب اعلان ہوتا ہے آڈیشن کا تیاری کر کے آئیں۔ دیکھیں ماشاء اللہ سلیکٹ ہوئے ہیں، کیسے سلیکٹ ہوئی ہے یہ کراچی کی ٹیم، اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج آڈیشن ہے باب المدینہ کراچی کا۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ پے شبیر و شبر فاطمہ بلا حیدر لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ بتائیں سب سے مشکل علاج کس چیز کا ہے؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کے علاج سے زیادہ مشکل کسی اور شے کا علاج نہیں پایا، کیونکہ کبھی وہ میرے خلاف ہوتا ہے اور کبھی موافق۔ جناب کراچی کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی ہم نے دیکھا، اب باری ہے حافظ آباد والوں کی۔ اپنا نام بھی بتائیں، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جواد الحسن، والد صاحب کا نام فیض الحسن، اور میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج حافظ آباد میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں۔ اچھا جناب، یہ کالج کا اسٹوڈنٹ ذہنی آزمائش میں کیسے آ گیا، کیسے خیال آیا آپ کو؟ دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ منسلک تھے تو دل کرتا تھا، اس دفعہ آڈیشن دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے سلیکٹ ہوئے۔ سلیکٹ ہو گئے ماشاء اللہ۔ چلیں اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید محمد عبداللہ بخاری اتاری ہے۔ میرے والد صاحب کا نام سید ظفر اقبال بخاری اتاری ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق ضلع حافظ آباد کے آبائی گاؤں بیری والا سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ علی پور چٹھا کے درجہ سابعہ یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں۔ ماشاء اللہ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبید رضا اتاری ہے، والد صاحب کا نام عبدالغفور ہے، اور میں اسپائر کالج حافظ آباد میں FSc میڈیکل سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ کیا بات ہے، آج میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں، جامعۃ المدینہ والے بھی آئے ہیں، حافظ آباد والوں نے بھی جناب بڑی زبردست ٹیم تیار کر کے بھیجی ہے۔ کیسے سلیکٹ ہوئے ہیں، آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں پنجاب کے شہر حافظ آباد میں۔ دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، اندھیر چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے، اندھیر چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے۔ دنیا میں جنت کا باغ کہاں ہے؟ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول بے مثال آمنہ بی بی کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر کے پائے جنت میں قائم ہے، اور میری قبر اور میرے ممبر کا درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ ماشاءاللہ۔ لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، اور میں غبار بن کر اس پر نثار یہ ہوتا۔ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا۔ لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب، یہ آپ نے دیکھا کہ کیسے حافظ آباد والے سلیکٹ ہوئے ہیں. ناظرین اب وقت ہوا ہے، آپ سے سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب اور اس کی اس کے قرآن اندازی. جی مدنی چینل کے ناظرین، جو سوال آپ سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک تقریباً کتنے سال میں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 23 سال میں، 23 ایئرس میں. ہمارے پاس جو نام آئے ان میں ذوالفقار علی اتاری لاہور، حامد رضا بنت عبدالرزاق واکینڈ، بنت اختر حسین شیخو پورہ، بنت تصدق اتاریہ اسلام آباد، سید ابو بکر ہاشمی فیصل آباد، بنت محمد رفیع اللہ، محمد شازیل عارف والا، بنت ذوالفقار علی اکاڑا، محمد عثمان اتاری سندھ، نعمان کوئٹہ. انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان قرآن اندازی ہوگی. اور بنت محمد رفیع اللہ، بنت محمد رفیع اللہ مانوالا، آپ اپنے محرم کے ذریعے سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. چلیں جناب، یہ بھی ہو گیا. اب باری ہے آج کا سوال. آج کا سوال جس کا جواب آپ نے پروگرام کے اینڈ سے پہلے دینا ہے اور ایس ایم ایس کے ذریعے دینا ہے. سوال یہ ہے کہ لفظ اسلام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ لفظ اسلام قرآن میں کتنی بار آیا ہے، یہ آپ نے جواب دینا ہے پروگرام کے اختتام سے پہلے. اور اسی طرح ایک سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کے ذریعے. کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے اگر ابھی تک نہیں کی. وہ کون سی سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ سورہ ناس، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ یا سورہ کافرون؟ ان میں سے ایک جواب درست ہے. اپلیکیشن پہ جا کر کلک کیجئے، صحیح جواب دیجئے، اپنی آئی ڈی سیو رکھیے گا. پروگرام کے آخر میں پتہ چلے گا کہ کہیں آپ کو انعام شاید نکل آئے. جناب یہ بھی سوالات ہو گئے. آئیے بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جناب علم نور ہے، عشق کے بول، امت کی کشتی اور ستارے. یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ خاندانی رشتے، فیضان قصیدہ بردہ شریف، سفر ہے مگر اکیلے. پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. کراچی والوں سے سوال کریں گے، بطن نخلا میں جنوں کا جو وفد اسلام لایا، ان میں ابلیس کا کون سا رشتہ دار مسلمان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابلیس کا بیٹا. جی جناب، اس وفد میں جب وہ اسلام لائے تھے جنات، ان میں ابلیس کا بیٹا بھی جو تھا وہ مسلمان ہوا. جواب درست دے دیا ہے. محمد نام رکھنے کے چند فوائد بتائیں. یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد نام جس شخص کا ہوگا، اس جس مشورے میں ہو اس مشورے میں برکت ہوتی ہے، اور جس گھر میں ہو اس گھر میں برکت نہیں جاتی. اور جس کا نام اس گھر سے برکت نہیں جاتی، اس گھر سے برکت نہیں جاتی. قیامت والے دن جس کا نام محمد ہوگا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. محمد نام کا کوئی شخص جس مشورے میں شریک ہو اس میں برکت ہوتی ہے. محمد نام کا شخص جس گھر میں رہے اس گھر سے برکت نہیں جاتی، یعنی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. جس شخص کا نام محمد ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے. تو اپنے بچوں کے نام جب بیٹے ہوا کریں تو کوشش کیا کریں نام محمد رکھ لیں. پکارنے کے لیے آپ کوئی اور اچھا سا نام رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی. جواب درست دے دیا ہے. حوض کوثر کس نہر سے جاری ہے؟ کراچی والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوض کوثر سلسبیل نامی چشمے سے جاری ہے. سلسبیل نامی چشمے سے جاری ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. اس جواب سے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے. یہ سلسبیل سے کوثر کا جو نہر کوثر ہے یا یہ خوبصورت حوض کوثر ہے، وہاں سے پانی آ رہا ہے. تو جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سبحان اللہ. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہمارا
سب سے بالا ہمارا نبی. فرشتوں کی جو جماعت غزوہ بدر میں شریک ہوئی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا بات ہے، صحابہ شریک ہوئے تو انہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے. فرشتوں کی جو جماعت غزوہ بدر میں شریک ہوئی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ملائکہ کو غزوہ بدریین کہا جاتا ہے اور باقی فرشتے ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں. نام صحیح لیجئے. غزوہ بدر میں جو ملائکہ شریک ہوئے انہیں ملائکہ بدریین کہا جاتا ہے. جی، ملائکہ بدریین کہا جاتا ہے اور سب فرشتے ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. علماء کہتے ہیں وہ فرشتے بھی تو نبی پاک کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے تھے نا، مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے، تو باقی فرشتوں کے مقابلے میں ان کا اعزاز اور ان کا نام جو ہے اور ان کا مقام بھی بلند کر دیا گیا. کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی. کراچی والوں کی سے سوال ہے، ایک روایت کے مطابق فرض نمازوں میں سے کون کون سی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن کہ کون کون سی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ظہر حضرت اسحاق علیہ السلام، عصر حضرت عزیر علیہ السلام اور مغرب حضرت داؤد علیہ السلام اور عشاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ادا کی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ویری یونیک انفارمیشن. شاید پہلی بار لوگوں کو پتا چلے گا کہ فجر حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھی، ظہر حضرت اسحاق علیہ السلام نے، عصر حضرت عزیر علیہ السلام نے، مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے اور عشاء کی نماز ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے ادا کی. جواب درست دے دیا ہے. مولا علی کن کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کو آب کوثر کا ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا؟ آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جن کے دل میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہوگی ان کو میں حوض کوثر کا ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا. کیا بات ہے. جس دل میں ابو بکر و عمر کی محبت نہیں ہوگی، آپ سوچئے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مولا علی یہ سب آپس میں کیسے شیر و شکر تھے، اور ان سب کی تعظیم ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میں آب کوثر کا ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا. جواب درست دے دیا ہے. اب وہ سوالات ہیں جو آپشن کے ساتھ جواب دینے ہوتے ہیں. آپشن لیں گے تو 1 نمبر ملے گا، وداؤٹ آپشن جواب دیں گے تو 2 نمبر مل جائیں گے. بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ آپشن لیں گے یا ڈائریکٹ جواب دیں گے؟ غور کر لیں. بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. 3 آپشن تھے، اگر آپ آپشن لیتے 12، 18 یا 22، اور درست جواب ہے 12. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ذات النطاقین کن کا لقب ہے؟ چاہیں تو آپشن لیں اور چاہیں تو وداؤٹ آپشن جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذات النقاتین حضرت اسماء بنت ابی بکر کا. 3 آپشن تھے ہمارے پاس، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر. سبحان اللہ، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کس قبیلے کی بچیاں ہجرت کے دن دف بجا کر پیارے آقا کا استقبال کر رہی تھی؟ اس قبیلے کا نام بتانا ہے. آپشن بھی آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں، وداؤٹ آپشن چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبیلہ بنی نجار. قبیلہ بنی نجار. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، اننی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی، جناب پاک کی آمد کے ترانے مل کے گاتی تھی. وہ کون سی بچیاں تھیں؟ وہ بنو نجار کی بچیاں تھیں. اور وہ کون سا نغمہ گنگنا رہی تھیں؟ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نعت خوانی کیوں کرتے ہیں؟ ارے میرے آقا مدینے آئے تھے، مدینے والوں نے مل کر پیارے آقا کا استقبال نعتیں پڑھ پڑھ کر کیا تھا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہدى. طلع البدر علینا من
تحيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. دونوں ٹیمیں برابر برابر جا رہی ہیں. آخری سوال ہے, والدہ کی وفات کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 3 آپشن ہیں, آپشن لینا چاہیں یا جواب دینا چاہیں, غلطی مت کیجئے گا, کنفرم نہ ہو تو آپشن لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدہ کی وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی. میرے پاس 3 آپشن تھے, 4 سال, 6 سال اور 8 سال. آج ایک کمال کی بات یہ ہوئی ہے کہ دونوں ٹیموں نے کوئی آپشن نہیں لیا اور سارے صحیح جواب دیے. جواب درست دے دیا. کتنی چھوٹی عمر میں نبی پاک کی والدہ کا وصال ہو گیا تھا. آپ 6 سال کے تھے. یہاں کتنا زبردست ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ تو رب کے حبیب ہیں نا, مگر بچپن سے آزمائشیں ہیں. ہم پر کوئی آزمائش آ جائے تو زبان پر شکوے ختم نہیں ہوتے ہیں. آپ سوچیں ہماری اوقات کیا ہے. اللہ کے حبیب ہیں اور آپ پر آزمائشیں ہیں, مگر آپ صبر کر کے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آئیے جناب, آج یہاں تو سیگمنٹ پورا ہو گیا. ہمارے اسٹوڈیو میں جہاں ماشاءاللہ مختلف کراچی کے اور پاکستان کے علاقوں سے عاشقان رسول آتے ہیں, پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ گونڈل میمن جماعت کے جو ان کے یوتھ ونگ ہے اس کے ممبران آئے ہیں. آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. اسی طرح گبول برادری کے عاشقان رسول, بلوچ عاشقان رسول آئے ہیں, آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. پچھلے دنوں میرا ان کے علاقے میں بیان کرنے کے لیے جانا ہوا تو ماشاءاللہ آج یہ خود تشریف لائے ہیں, ہم آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے بلوچ بھائی جواب دیتے ہیں, گونڈل میمن والے جواب دیتے ہیں, یا دیگر عاشقان رسول جواب دیتے ہیں. شفیق بھائی سوال کیجئے. جی آسان سوال انشاءاللہ. چلیں. اچھا جی, یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت اس کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑی سورت. السلام علیکم, میرا نام محمد حذیفہ ہے اور میرا تعلق گونڈل میمن جماعت یوتھ ونگ سے ہے. ٹھیک ہے. بھائی نے سوال کیا, اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے. ماشاءاللہ, سب سے بڑی سورت. یہ بتائیں گے کہ سورہ بقرہ کا ٹاپک کیا ہے؟ سورہ بقرہ کا جو سب سے مین ٹاپک ہے وہ تو توحید پہ ہے. اس بقرہ جو لفظ بقرہ ہے نا, آپ کا جواب درست ہے, ان کو تحفہ دے دیں. ایک اور بھائی سے سوال کر لیتے تاکہ ان کو بھی انعام ملے. ان کو کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل دلچسپ معلومات, اس کا حصہ 1 جس میں بہت سارے سوالات اور بہت سارے یونیک سوالات جو یہاں پر ہمارے منچ پہ ہوتے ہیں وہ ان کو تحفے میں دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. سورہ بقرہ جو ہے, لفظ بقرہ کا معنی کیا ہے اور یہ کون سی بقرہ یا کس چیز کا ٹاپک ہے, کچھ بتائیں اس بارے میں. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عارش درجہ خامسہ کا طالب علم. اس کا مین ٹاپک جو ہے وہ گائے کے بارے میں, یہ کہ ایک بڑھیا کی گائے تھی اس کے بارے میں تھا کہ نیک بڑھیا تھی. یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے, جی ہاں, ورلڈ موسٹ ایکسپینسو کاؤ. یہ ضرور پڑھیں قرآن پاک کی تفسیر سورہ بقرہ. عربی میں بقرہ, ہمارے یہاں تو اردو میں بکرا کہتے ہیں نا چھوٹے بکرے کو, یہ بقرہ جو ہے وہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں. تو ایکچولی یہ گائے کے نام پر سورت ہے. اور یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے ہے. بڑا خوبصورت واقعہ ہے, اس کو ضرور پڑھیں. والدین کے ادب کا بڑا زبردست درس ہے. تحفہ پیش کریں انہیں ماشاءاللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل متبرک پانیوں کا مجموعہ تحفے میں دیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور سوال کریں. مشہور محزن رسول. سوال بھی پورا نہیں سنتے. یہ تو یہ میمن ہے نا حضرت, یہ پہلے پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ. چلے کوئی بات نہیں, پورا سوال کریں. مشہور محزن رسول کا نام بتائیں. ایسے محزن رسول تو ماشاءاللہ کئی صحابہ ہیں. آپ دیکھیں شفیق بھائی کون سا پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کامران اتاری ہے, میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں. اور مشہور موزن رسول ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلے ماشاءاللہ انہیں تحفہ پیش کریں. انشاءاللہ عز و جل. نعت خواہ موجود ہے, کوئی شعر سنائیں. حضرت بلال کا, جس میں میرا خیال ہے یہ شعر میرے سوال ذہن میں تھا, سوال پوچھیں پھر نعت خواہ شعر سنائے نا, کہ حضرت بلال کا نام کسی شعر میں ہو, وہ شعر کون سنائے گا؟ عاشقوں کے امام ہیں آپ.
حضرت بلال کی کیا شان ہے جس میں حضرت بلال کا نام ہو؟ بلال یاسین. آپ کا نام ماشاءاللہ، آپ کا نام بھی بلال ہے، کیا بات ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے وہ ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لب پہ جاری رہا. واہ واہ واہ، لا الہ الا اللہ. کیا خوبصورت، ماشاءاللہ آواز بھی پیاری ہے بلال کی بھائی ماشاءاللہ. بلال بھائی کو بھی تحفہ پیش کرتے ہیں، اور بلال بھائی سے گزارش ہے آج آپ نے شعر بھی سنا دیا تو اس خوشی میں مدنی قافلے میں بھی سفر ہو جائے. آپ کو پتہ ہے ناظرین 15 نومبر سے پوری دعوت اسلامی میں ایک زبردست تحریک، 15 نومبر سے 15 دسمبر ماہ مدنی قافلہ. تو تمام عاشقان رسول جو آج جواب بھی دیتے جا رہے ہیں، یہاں شرکت بھی کر رہے ہیں اور مجھے سن بھی رہے ہیں، سبھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. عبدالحبیب بھائی، آپ ایسا شعر بتائیں میر اہل سنت کا ہو جس میں دو عاشقوں کا تذکرہ ہو، حضرت بلال حبشی اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا وسیلہ دے کے امیر اہل سنت نے کوئی دعا مانگی ہو، آپ ہمیں بتائیں گے اور نعت خواہوں سے طرز میں سنائیں گے انشاءاللہ. رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو، میرے سوال دو، سوزے اویس دو، مجھے سوزے بلال دو. واہ واہ، اللہ یہ دونوں سوز اور دونوں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. واہ واہ. ایک اور بھی شعر امیر اہل سنت کا جس میں یہی ان دو بزرگوں کا ہی تذکرہ عاشقوں کا، اور امیر اہل سنت نے ایک دعا مانگی ہے. اظہر صاحب نے تو کئی جگہوں پر ان کا ذکر کیا. اب آپ میرے پر تو پورا ذہنی آزمائش شروع نہ کر دیں نا، اب ان سے پوچھیں بھائی. میں نے تو جواب دے دیا، جواب میرا درست تھا نا بھائی. دیکھو سب چلیں نعت خواہ سنا دیتے ہیں، چلیں آپ سنا دیں. چلیں. دو سوز بلال کا ملے درد رضا سا، دو سوز بلال کا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو، سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام آسمان ہے، میں اسپین میں رہتا ہوں. آپ کا سلسلہ اچھا لگتا ہے، آپ بہت اچھے ہو. میں مدنی قاعدہ پڑھتا ہوں. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. کیا بات ہے، اسپین میں رہتے ہیں اور مدنی قاعدہ بھی پڑھتے ہیں. اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے، آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے. یہ ہے دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں بچوں، نوجوانوں، بزرگوں سب کی اصلاح کا سامان کر رہی ہے. کیا بات ہے. ایک اور کال دیجیے. میرا نام بلال عطالی ہے. عبدالحبیب بھائی، مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. آج آپ مجھے ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ آواز آتا ہو. آواز، بیوٹیفل کوسچن. آواز میرا خیال ہے ہمارے مشہور شعراء میں تو نہیں ہوگا، لیکن اور نعتوں میں تو آ جائے گا. آواز، گڈ کوسچن. چلے بھائی کوئی مدد کرو میری. اللہ مدد. ہاں ایک دن، ہاں کیا ہے، اب پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کرتے ہیں عبدالحبیب بھائی کہ ایک سیگمنٹ ہی شامل کر لیتے ہیں. سوال عبدالحبیب سے. سوال عبدالحبیب یہ تو روز ہی شامل کر لیتے ہیں نا. شروع ہی ہو گیا جناب. چلے جناب چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں. میرا سیگمنٹ سب سے مشکل ہے. ان کو سب پتا ہے، سلیبس پہلے ہے، تیاری ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا پوچھ لیں گے، اور جو من میں آتا ہے پوچھ لیتے ہو. یار اینج تو نہ کرو ساڑھے نال. چلے جناب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا،
سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا. کراچی والوں سے کریں گے سوال. بلبل گھرا ہے ابروئے والا مژدہ ہو کہ اب. تھوڑا سا میرے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے لکھنے میں, گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے. بلبل گرا ہے ابرو کے لامجدہ ہو کے اب گرتی ہے آشیانے پہ برکے جمالے گل. گرتی ہے آشیانہ پہ برکے جمالے گل. جواب درست دے دیا ہے. بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں. قسمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے قسمت یہاں. بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصل گل کہاں امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل. امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل. جواب درست دے دیا ہے. اے رضا آہ کے یوں سہل کٹیں جرم کے سال. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال دو گھڑی کی عبادت بھی برس جانے دو. دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. ذرا اس شعر کو سمجھیے گا پہلے. اعلیٰ حضرت کمال کے اپنا محاسبہ کیسا کمال کرتے ہیں. آپ فرماتے کہ اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹیں جرم کے سال, یعنی گناہ کرتے کرتے زندگی گزر گئی اور پتہ بھی نہیں چلا, اتنی آسانی سے کٹ گئے سال. دو گھڑی کی عبادت بھی تو برس جانے دو. کچھ عبادت بھی کر لو, کچھ ایسا کام کر لو جو اللہ کی رضا والا ہو تاکہ آخرت بہتر ہو جائے. زندگی گناہوں میں گزار دی ہے. کیا کمال کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. وہ تو نیک تھے مگر ہم سب سوچے کہ ہماری زندگی کس طرح گناہوں میں گزر رہی ہے. اللہ نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹیں جرم کے سال دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال. اے رضا آہ کہ جرم کے ساتھ دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. زائروں پاسے ادب رکھو ہوس جانے دو. زائروں پاسے ادب رکھو ہوس جانے دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو. جواب درست دے دیا ہے. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. میرے آقا جہاں سے گزرتے تھے وہ گلیاں ہی مہک جایا کرتی. آقا کے مبارک بالوں سے نبی پاک کے گیسوں سے کیسی خوشبو جاری ہوتی تھی. جواب درست دے دیا ہے. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسوں. کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسوں.
قرآن میں شب قدر ہے تا مطلع فجر. دیکھو قرآن میں ہے شب قدر تا مطلع فجر، یعنی نزدیک ہیں عارس کے وہ پیارے گیسو. یعنی نزدیک ہیں عارس کے وہ پیارے گیسو. جواب درست دے دیا ہے. جو دل نے مر کے جلایا تھا منتوں کا چراغ. جو دل نے مر کے جلایا تھا منتوں کا چراغ، ستم کے عرض رہے سرسرے زوال کی. ستم کے عرض رہے سرسرے زوال کیا. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا. ہائے ہائے، ہر مدینے سے آنے والے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ مدینہ چھوڑ کے ویرانہ، ہم کراچی والے کہتے ہیں سندھ کا چھایا. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا. یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا. یہ کیسا ہے حواسوں نے اختلال کیا. یہ کیسا ہے حواسوں نے اختلال کیا. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے بن پھول، اس گنچہ دل کو بھی تو ایما ہو کے من پھول. ہائے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں. اب ان دونوں شعروں میں لفظ بن آیا ہے، ٹھیک ہے. اب بن کا دونوں باری میں، دونوں مصروں میں الگ الگ استعمال کیسے کیا. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، یعنی نارملی باغ سے پھول آتا ہے نا. حضور آپ کی شان یہ ہے کہ بن کہتے ہیں بیابان کو، ہیں جنگل و بیابان جو ہوتا ہے، سنسان علاقہ ہوتا ہے. آقا آپ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ باغ تو باغ، بیابان بھی آپ کے لیے پھول لے کر آتا ہے، آپ کے صدقے کے لیے، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. اب آپ تو وہ ہیں، تو حضور ایک کام کیجئے نا، اس دل کو بھی حکم فرما دیجئے کہ بن پھول، یعنی پھول بن جا. ہیں آپ نظر فرمائیں گے تو یہ بھی پھول کی طرح کھل اٹھے گا، غم دور ہو جائیں گے، نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے گا. وہاں بن سے مراد بیابان ہے، یہاں بن سے مراد آرڈر ہے کہ میرے دل سے بھی کہہ دیجئے نا کہ بن پھول، کیونکہ حضور جو آپ نے کہنا ہے وہ ہو جانا ہے. اب ذرا شعر سمجھیے. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اس غنچہ دل کو بھی ایما ہو کے بن پھول. جواب درست دے دیا ہے. پڑھیں گے. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول. اس گلچہ دل کو بھی تو ایما ہو کے بن پھول. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ ہو کہ نہاں ہو گئے تابے رخ شہ میں، لو بن گئے ہیں اب تو ہنسی، لو بن گئے ہیں، کیا شعر تھا آپ نے؟ وہ ہو کہ نہاں ہو گئے تابے رخ وہ شاہ، ہو کے نہا ہو گئے تاب رخ شاہ میں، لو بن گئے ہیں اب تو حسینوں کا دہن پھول. لو بن گئے ہیں اب تو حسینوں کے دہن پھول. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. یہاں تو بڑے زبردست اشعار ہم نے سن لیے. اب باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. دیکھیں کون آج ہمیں پیارے پیارے اشعار سناتے ہیں اور خوبصورت تحفے لے کر جاتے ہیں. شعر سنائیے.
نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے. مولانا حسن رضا خان صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے. نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی. کیا بات ہے. نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. ذرا شعر سمجھیے گا. حضور آپ نے اپنے دربار سے کبھی کسی کو نہیں نکالا ہے, جو آیا اس کو عطا کیا ہے. آپ نے کب نکالا ہے؟ ہاں ایک چیز ضرور نکالی ہے. وہ کیا نکالی ہے؟ جب کوئی آتا ہے نا تو اس کی آپ حسرت نکال دیتے ہیں, اس کی جھولی ایسی بھرتے ہیں کہ اس کی حسرت باقی نہیں بچتی ہے. مل کر پڑھیں گے. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے. نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. اعلیٰ حضرت کا شعر. سبحان اللہ. جی دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. نہیں, یہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, یہ اس کا بنتا ہے. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے. جب آقا کی رحمت پر آنکھیں آتی ہیں نا اور آقا کی نگاہ کرم پڑ جاتی ہے کسی پر, تو جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے. کیا بات ہے. جب آ گئی یہ جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جب آ گئی یہ جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جلتے بجھا دیے ہیں میرے آقا نے. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین, اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد فرحان ابو بکر ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سیگمنٹ خاندانی رشتے بہت اچھا لگتا ہے. اس میں بہت مزے کی باتیں بتاتے ہیں. اس میں آئی کیو کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بہت شکریہ. آئیے چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو سلسلے کے ہزار. جناب دونوں ٹیموں کے 20-20 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے امت کی کشتی اور ستارے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. سبحان اللہ. آئیے جناب, آج آپ کو معلوم ہے کس کا ذکر ہونا ہے. آپ سب کی طبیعت ہری بھری ہو جانی ہے. ہاں بہت خوشی ہوگی آپ کو, کیونکہ آج ہمارے امام حسین کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کی شان میں نعرے بھی لگائیں گے اور انشاءاللہ منقبت کے بھی اشعار سنیں گے. جناب کراچی والوں سے پہلا سوال کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 سن ہجری کو مدینہ المنورہ میں ہوئی اور سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی اور آپ کا نام حسین رکھا گیا. 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی مولا علی اور بی بی فاطمہ کے گھر مدینہ منورہ میں. جواب درست دے دیا. حضرت امام حسین کا نام, کنیت اور القابات بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا نام حسین رکھا گیا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے
اور آپ کے القاب صبت الرسول اللہ یعنی رسول خدا کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول ہیں؟ نبی پاک کے پھول ہیں، نبی پاک کے نواسے ہیں، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت امام حسین کی پیدائش کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین پر کیا کرم نوازی فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ امام حسین آپ کے دائیں زانوں پر بیٹھے تھے اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں زانوں پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ پاک آپ کے پاس ان دونوں کو اکٹھا نہیں رکھے گا، آپ ایک کو اختیار فرما لیں۔ تو آپ نے امام حسین کی جدائی کو گوارا نہ کیا۔ اس کے 3 دن بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو اس واقعے کے بعد جب بھی امام حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ سینے سے لگاتے اور بوسہ دیتے اور فرماتے فدیتو من فدیتو یا بنی ابراہیم، میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنے بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ نبی پاک کو امام حسین سے ایسی محبت، جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت امام حسین کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے علامہ جامی کیا فرماتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ آپ کا وصال کب ہوا؟ حضرت علامہ جامی فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی تھی کہ آپ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے رخسار مبارک اور دونوں مقدس آپ کے پیشانی مبارک اور دونوں مقدس رخساروں سے انوار نکلتے، جس سے قرب و جوار منور ہو جاتے، یعنی اطراف روشن ہو جاتے۔ اور آپ نے 10 محرم الحرام 60 ہجری کو کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا شان ہے نواسہ رسول کی، اللہ ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ ان کی شان میں بڑے پیارے نعرے امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں۔ ہر نعرے کے جواب میں آپ کہیں گے یا شہید کربلا، نواسہ مصطفیٰ، یا شہید کربلا، نور عین فاطمہ، یا شہید کربلا، اور ابن مرتضیٰ، یا شہید کربلا، اے شہید با وفا، یا شہید کربلا، جب بھی تیرا سر جھکا، یا شہید کربلا، حق کے روبرو جھکا، یا شہید کربلا، عاشقوں کا ہو بھلا، یا شہید کربلا، دشمنوں کا خاتمہ، یا شہید کربلا، آپ کا ہوں آپ کا، یا شہید کربلا، آپ کیجئے دعا، یا شہید کربلا، بخش دے مجھے خدا، یا شہید کربلا، در پہ آ گئے گدا، یا شہید کربلا، دور ہو ہر بلا، یا شہید کربلا۔ تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی، بولو جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی۔ ماں فاطمہ تو والد ماجد ہے مرتضیٰ، ماں فاطمہ تو والد ماجد ہے مرتضیٰ، نانا نبی ہے
حسین کی جنت میں لے کے جائیں گے الفت کی الفت حسین کی. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلے جناب، خوبصورت ذکر ہو رہا ہے اور خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. اسکور بورڈ کی طرف بھی چلنا ہے، کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سائیں حاجی حبیب بھائی، मूंखे ॾाढो वणंदो आहे सिंधी नात ॿ आचार ॿुधायो. सिंधी नाथ ये कहा इन्होंने. इंशाल्लाह करीब हमारा सेगमेंट शुरू हो जाएगा, उस पे सिंधी कलाम भी होगा, सिंधी बातें भी होंगी, तो इंशाल्लाह आप उसमें सुन लीजिएगा. आइए नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है. 24-24 नंबर हैं, बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे हैं जनाब. अब तक दोनों टीमों ने कमाल की बात की, एक भी नंबर जाया नहीं किया, पूरे पूरे नंबर हासिल किए हैं. मगर अब जो सेगमेंट है उसमें नंबर जाया भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. सेगमेंट बड़ा खूबसूरत है. नाम है सेगमेंट का, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है. जनाब, दोनों टीमों को कुछ मकामात दिखाए जाएंगे, बड़ी तवज्जो से देखना है क्योंकि फिर उसके मुतालिक आपसे सवाल होंगे. जी, मस्जिद किबलतैन, सुभान अल्लाह, मस्जिद अली, मस्जिद हिलाल या बिलाल, बिलाल, मस्जिद आयशा, मस्जिद फज्र, वाह भाई वाह, मस्जिद सलमान फारसी, ये गज़वा खंदक की जगह पर है. ये मस्जिद नबी मोहम्मद, चेचनिया, ब्यूटीफुल. मस्जिद कल्बुल उम, चेचनिया. मस्जिद गमामा, मदीना मुनव्वरा. मस्जिद कुबा, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद. मस्जिद सजदा, सुभान अल्लाह. मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद उमर. माशाअल्लाह, आज तो मस्जिदों की बहारें हैं. अब देखना, ये आज वाकई मुश्किल सेगमेंट है. अब ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? दोनों टीमों को मेरा एक मशवरा है कि आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, इशारे ले लीजिएगा ताकि आप कंफर्म पहुंच जाएं. बहुत सारी मस्जिदें और तकरीबन कुछ मस्जिदों की डायमेंशंस भी एक जैसी हैं. कराची वालों की बारी है, दिखाइए मस्जिद कौन सी है, ये मकाम कौन सा है? 6 नंबर. 6 नंबर. जल्दबाजी ना कीजिएगा, गौर कीजिएगा, तवज्जो से जवाब दीजिएगा. सात सेकंड्स हैं, या तो आप 7 नंबर भी खोलिए जनाब. मुझे तो कुछ समझ आ रहा है, लेकिन अब पता नहीं इन्हें भी समझ आ रहा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मस्जिद बिलाल. अगर मैं भी जवाब देता तो मस्जिद बिलाल देता. हो सकता है हम दोनों रॉन्ग हों, और अगर हम दोनों ठीक हैं तो मुझे तो शायद कुछ नहीं मिलेगा, इनको 4 नंबर मिल जाएंगे. बताइए जनाब. मस्जिद बिलाल 4 नंबर हासिल कर लिए हैं. आज का सेगमेंट आसान नहीं है नाजरीन, बड़ी जबरदस्त काविश की है कराची वालों ने. अब हाफिजाबाद वालों की बारी है. जी, 6 नंबर. 6 नंबर खोलिए जनाब. जल्दबाजी मत कीजिएगा, कंफर्मेशन के बाद जवाब दीजिएगा क्योंकि फिर कोई भी नंबर नहीं मिलेगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मस्जिद आयशा. ये वेरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 5 नंबर भी मिल सकते हैं और नंबर 0 भी हो सकता है. गलती पर कोई नंबर नहीं मिलेगा. बताइए, क्या ये मस्जिद आयशा है जिसको मस्जिद उमरा भी कहा जाता है? अनबिलीवेबल जवाब, बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है. क्या बात है जनाब. इतनी सारी मस्जिदों में से एक छोटा सा इशारा लेकर भी 5 नंबर हासिल किए. पहली बार मुकाबले में एक टीम आगे गई है. कराची वालों की बारी है.
اچھا مسجد عائشہ کا خوبصورت سا ایک پیکج بھی دکھاتے ہیں آپ کو, چلے جناب. مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ. الحمدللہ 1440 سینہ ہجری 28 ربیع الاخر کی سہانی رات ہے, اور رات کے بھی 3 بج چکے, اور ہماری خوش نصیبی کی معراج, ہماری سعادتوں کی معراج کہ اس وقت ہم مسجد عائشہ تنعیم جو کہ مسجد الحرام شریف سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے, جو حرم سے باہر ہے. تو ہم یہاں سورہ ملک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ناظرین سیگمنٹ کچھ اور مشکل ہو جاتا ہے جب 2 جوابات کے بعد ہم ایک پیکج کی طرف جاتے ہیں, تو جو ذہن میں دیکھا ہوتا ہے وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہمارا ایک پلان ہوتا ہے تاکہ تھوڑا اور مشکل کریں. اب کراچی والوں کی باری ہے, بتائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 6 نمبر. پھر 6 نمبر. میں تو غالباً پہنچ گیا ہوں, لیکن اب یہ پہنچے کہ نہیں, کیونکہ بیچاروں نے دیکھی نہیں نا. اللہ کرے جا کر دیکھیں تو پھر کیا بات ہے, پھر یاد رہ جائے گی, پھر غلطی نہیں ہوگی. 7 سیکنڈ رہ گئے, جلدی کریں یا تو اشارہ لیں. 7 نمبر کھول 7 نمبر کھول دیں جناب. گڈ. نہیں آتا تو بالکل اشارہ لینا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. مزید اشارہ لے لیں. مسجد سلمان فارسی. نہیں جناب, یہ مسجد سلمان فارسی تو کم از کم نہیں ہے. میں چلے یہاں موجود اسلام بھائی سے پوچھے بھائی, انشاءاللہ چھوٹے منڈے بتائیں. مدنی منع بتائیں گے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید زیان رضا تاری ہے. جی سید صاحب, یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد غمامہ. یہ مسجد غمامہ ہے مدینہ منورہ میں. بتائیے جناب کیا مدنی منع ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی جناب, جنہوں نے دیکھی ہے ان کے لیے آسان ہے, انہوں نے دیکھی نہیں تھی. کراچی والوں سے غلطی ہو گئی ہے, کوئی نمبر نہیں ملے گا. اب باری ہے حافظ آباد والوں کے لیے, زبردست موقع ہے آگے بڑھنے کا. بتائیے. جی 6 نمبر کھول دیں. 6 نمبر کھولیے جناب. مسجد قلب الام. کیا یہ مسجد قلب الام, یہ ماں کے نام پر, ماں کے دل, قلب الام ماں کا نام, کیا یہ وہی ہے؟ اگر یہ جواب درست ہے تو 5 کے 5 نمبر مل جائیں گے انہیں. بتائیے جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. چیچنیا کی مساجد بڑی خوبصورت ہیں. آئیے کچھ مناظر ان مساجد, اس مسجد کا آپ کو دکھاتے ہیں. جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. اس کے بعد ہم ایک ایسی مسجد کی زیارت کو گئے جس مسجد کا نام قلب الام کہا جاتا ہے, یعنی ماں کا دل, اور واقعی کمال کی مسجد تھی. ماشاءاللہ اس وقت ہم چیچنیا میں موجود ہیں اور یہاں کی مساجد دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ایک ایسی مسجد جس میں دیوار ہی نہیں ہے. جی ہاں, اس مسجد کو مشہوری کا عالم یہ ہے کہ اس میں کوئی دیوار نہیں ہے, اور اس مسجد کے چاروں طرف شیشے ہیں, اور کمال مسجد ہے, کمال, یعنی بندہ دیکھے تو حیران ہو جائے. اور اس مسجد کو جب باہر سے دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اور ہے. اندر سے بھی ہم آئے ہیں, چونکہ عصر کے بعد کا وقت ہے, تھوڑا سا آپ کو ڈارک فیل ہو رہا ہوگا چونکہ لائٹیں بھی نہیں جل رہی ہیں, لیکن اس مسجد کی سبحان اللہ. اور اب اس مسجد میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جلوہ فرمائے. سبحان اللہ, الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ, نگران شورا حاضری دے رہے ہیں. اور نارملی یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف جو منہ مبارک ہوتے ہیں اس میں نبی پاک کی زلف مبارک کے بال ہوتے ہیں, اور جو بائیں طرف مبارک ہوتے ہیں وہ نبی پاک کی داڑھی مبارک کے بال ہوتے ہیں. اب تک تو 2 مسجدوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے. تیسری مسجد ہے, اور ہر مسجد میں ہی یہ انداز ہے. اور یہ ویسے منہ مبارک شریف رکھنے والوں کا بھی ایک تربیت ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کیا شاندار انداز میں نظام بناتے ہیں. یہ پورا ایک خوبصورت سا پلر ہوتا ہے, اور اس کے اندر یہ شان و شوکت کے ساتھ منہ مبارک جلوہ فرما ہے. اور بالکل اسی طرح
یا بکرے کی خال، یہ اس طرح کی خال ہوتی ہے امام صاحب کے لیے جو نماز کے لیے، اور پھر یہ ایک دوسری مبارک شریف. اور رات کو جب ہم یہاں سے گزرے تھے تو اس مسجد کی جو لائٹنگ ہے ہر تھوڑی دیر بعد کلر چینج ہو جاتا ہے. باہر سے جو اس کا منظر ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. ابھی ہم ایک مدرسے میں گئے تھے جہاں حفظ کے بچے موجود تھے. نگرانی شورا نے ان کے درمیان مدنی پھول بیان کیے، ان کو سلام کا طریقہ سکھایا. اس کی ویڈیوز بھی بنی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اللہ پاک ان مساجد بنانے والے عاشقان رسول کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی تربتوں کو بھی روشن کرے. ایمان کو تازگی ملتی ہے کہ اتنی خوبصورت عالی شان اور عظیم الشان مساجد بنائی گئی ہیں ماشاءاللہ. جناب یہ آپ نے دیکھا اور مقابلے میں اچھا خاصا فرق آ گیا ہے، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ابھی مقابلہ ختم نہیں ہوا، ہمت نہیں ہارنی ہے. ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف، مگر ایک کال پہلے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. محمد حسنین اتاری ایران سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. آج میں انشاءاللہ الکریم آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں گا. ہمارے یہاں پر الحمدللہ عزوجل اجتماعی طور پر ذہنی آزمائش دیکھنے کا سلسلہ ہوا تو اس میں ایک اسلام بھائی شریک تھے، تو ماشاءاللہ انہوں نے ذہنی آزمائش دیکھنے کی برکت سے داڑھی شریف بھی اپنے چہرے پہ سجانے کی نیت کی اور 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی بھی نیت کی ہے. دعا استقامت بھی فرما دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہمیں اسی طرح کی کالز کی توقع رہتی ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو استقامت دے، 5 نمازیں پڑھنے کی پابندی سے توفیق دے. داڑھی شریف کی آپ نے نیت کی، اللہ اس پر بھی آپ کو استقامت دے ماشاءاللہ. چلتے جناب اسکور بورڈ کی طرف. انوار تھے لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں. 34 نمبر ہو گئے ہیں حافظ آباد کے، 28 نمبر ہیں کراچی والوں کے. اب آپ چلیں گے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خاندانی رشتے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. خاندانی رشتے سیگمنٹ میں اب کراچی والوں کی باری ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زکریا علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو ہیں. حضرت زکریا جو ہیں وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خالو ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت سارہ حضرت یوسف کی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پردادی ہیں. جی جناب حضرت یوسف کی پردادی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب سوال کچھ آپ کے رشتوں سے متعلق ہے. آپ کی خالہ کی امی کی بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اسکرین پر بھی لکھا ہوا ہوگا، غور سے دیکھیں. آپ کی خالہ کی امی کی بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کزن یا بہن؟ بہن یا خالہ زاد بہن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. زید کی اہلیہ کی ساس کی بہن کے بھائی کی بیٹی سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماموں کی بیٹی. ماموں زاد بہن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب، غلطی نہیں کرتے جناب. اس سلسلے کے حوالے سے کال ہے ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں ہوں ام ہانی اتاریہ پاک پتن شریف سے. عبدالحبیب انکل آج میں آپ سے سیگمنٹ خاندانی رشتے کروں گی. آپ کے پردادا کے بیٹے کے پوتے کے بیٹے کی بیٹی کے بھائی آپ کے کیا لگے؟ جی حضور جواب دیجیے. بہت اچھے لگے اور بڑے پیارے لگے. پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں دنیا میں یہ کون سا اب یہ لکھ لیں باپو. یہ تو مجھے تو پورا 2-3 بار دہرانا پڑتا ہے تب جا کے ہم پہنچتے ہیں. ایک بار اور چلائیں وہی کال.
थोड़ा स्लो कॉल तो स्लो भी नहीं हो सकती है। आपके परदादा के बेटे के पोते के बेटे की बेटी के भाई आपके क्या लगे? हाँ, मेरे पोते माजिर रजा लगे। जवाब दुरुस्त तो कह दें भाई, जवाब दुरुस्त है। अभी तक तो मुझे ये समझ आ रहा है। चले सैयद साहब, आपका सेगमेंट भी संभाल लिया है कौम ने। नहीं, हम अपना सेगमेंट अपना खुद भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये डबल ना करें ना, क्योंकि वो उससे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। यहाँ पर देखें माशाल्लाह, खाली चेहरे देखें, दिखाएं भाई, कैमरे में दिखाएं माशाल्लाह, चेहरे पे मुस्कुराहट देखें आप खाली। अच्छा, एक आपसे सवाल ये है, अच्छा इस सवाल का जवाब आपको दुरुस्त दें या ना दें, 25,000 दुरूद पाक का सवाब तो आपको मिल गया माशाल्लाह। ये साथ आया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक कबूल। आपके बेटे की बेटी के भाई के अब्बू की अम्मी के बच्चों के अब्बू के अब्बू के अब्बू से आपका क्या रिश्ता बनता है? कभी नीचे ले जाते हैं, कभी फिर ऊपर ले जाते हैं। मेरे दादा हुए। इतनी जल्दी पहुंच गए आप? सही पहुंच गए। ये 25,000 दुरूद पाक की बरकत है कि माशाल्लाह आप जल्दी पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा जान का नाम भी हबीबी था। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए। चले जनाब, अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 38 हाफिजाबाद, 32 कराची। अब आइए नाजरीन, एक खूबसूरत सेगमेंट शुरू किया हमने, जानशीन अमीर अहले सुन्नत, खलीफा अमीर अहले सुन्नत की खूबसूरत बातें हम सुनते हैं और यहाँ मौजूद हाजरीन बिलखुसूस गौर से सुनेंगे, क्योंकि उस पैकेज से आप ही से सवालात होंगे और आप ही को इनामात मिलेंगे। तो आपने बहुत गौर से देखना है और मदनी चैनल के नाजरीन ने भी देखना है। जानशीन अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में चलते हैं जी। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु नूरुन, यानी नमाज नूर है। ए आशिकान रसूल, हम सब जानते हैं कि लाइट का मकसद रोशनी देना है और इसी मकसद को हासिल करने के लिए उमूमन बल्ब वगैरह जो है ना, ये बुलंदी पर लगाए जाते हैं। लेकिन यही बल्ब जब ख़राब हो जाते हैं और रोशनी देना छोड़ देते हैं तो हम इन बल्बों को उतार कर फेंक देते हैं, क्योंकि उसूल ये है कि बेमकसद चीज़ को कोई मकाम, कोई जगह नहीं दी जाती, कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो हम इंसानों को पैदा किए जाने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है और इबादत में नमाज को बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत हासिल है। अल्लाह करीम के प्यारे नबी और अल्लाह करीम के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने लिए और अपनी औलाद के लिए नमाज के बारे में दुआ भी की, जिसका तज़किरा कुरान पाक में यूँ है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, यानी ए मेरे रब, मुझे नमाज का कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को ए हमारे रब और हमारी दुआ सुन ले। याद रहे कि हुकूकुल्लाह में नमाज की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि रोज़ी क़यामत तमाम हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा। हदीस पाक में है, कल क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज के बारे में सवाल होगा। और इस हदीस पाक के तहत हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मुनावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि बेशक नमाज ईमान की अलामत और असल इबादत है। हदीस पाक में खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज को नूर फरमाया है। आइए इसकी वजाहत सुनते हैं। एक तो ये कि जैसे रोशनी घड़ों में गिरने से बचाती है, खड्डों में गिरने से बचाती है, ऐसे ही नमाज बेहयाई और उस जैसे कई गुनाहों के घड़ों में गिरने से बचाती है। दूसरा ये कि क़यामत के दिन नमाजी के लिए अजर व सवाब नूर बनकर ज़ाहिर होगा। और तीसरा ये कि नूर नमाज दुनिया व आखिरत में नमाजी के चेहरे से ज़ाहिर होगा। और चौथा ये कि नमाज मुसलमान के दिल की, चेहरे की, कब्र की और क़यामत की रोशनी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, खूबसूरत बातें शहज़ादा अमीर अहले सुन्नत, जानशीन अमीर अहले सुन्नत की हैं और आप चाहें तो इनके पेजेस को फॉलो करें ताकि इनके बयानात और इनके शॉर्ट क्लिप्स भी आपको मिलते रहें। अब सवाल यह है, नमाज की फजीलत में सबसे पहले कौन सी हदीस बयान की गई? कराची वालों से सवाल, कराची वालों से नहीं, यहाँ वालों से सवाल। आप भी तो कराची वाले हो। ये भी तो कराची वाले जी। नमाज की फजीलत में सबसे पहले कौन सी हदीस पाक बयान की गई?
بڑی خوبصورت اور شارٹ اینڈ سویٹ حدیث تھی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ نور. اردو ترجمہ؟ نماز نور ہے. نماز نور ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. انہیں تحفہ پیش کریں جناب. اور انسانوں کو پیدا کیے جانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. ہم انسانوں کو پیدا کیے جانے کا اصل مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے. جواب درست دے دیا ہے. روز قیامت حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال کس چیز کے متعلق ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز قیامت حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا. نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے. تو ہمیں نماز پڑھنی ہے. نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. چلے جناب اب وقت ہوا ہے. اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ نعت خوانی میں بھی شریک ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ موبائل اپلیکیشن میں جائزہ لیتے ہیں تو موبائل اپلیکیشن کو آن کر لیجئے، ورنہ اپنے رسائل کو نکال لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہم 72 نیک اعمال کا جائزہ لیں گے. اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا عشراء کو چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ وقت ہوا ہے اب انشاءاللہ مل کر نعت شریف میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں رے خدا نہ کرے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے آقا بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے اے
دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین مدینے کا ہے مان مدینے والے کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کے میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے سبز گنبد کی فضا میں بلا لو مدینے والے اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاریاں رہنا جاؤں میں کہیں کر دو کر یا نبی آہ پلے زرنے رخت سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلا لو تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا ہو کرم وقرار پر بہر رضا پھر یا نبی اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے کاش دربار نبی سے عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی ہم سب بھی ہیں ایمان کی حفاظت دربار نبی سے خالی نہیں جائیں گے ہم دربار نبی سے کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے
अफसोस बहुत दूर हूँ गुलजार नबी से, काश आए बुलावा मुझे दरबार नबी से। यकीनन मदीने से दूर रहकर दिल अफसुर्दा रहता है, मदीने जाएं तो दिल बाग बाग हो जाता है। कहते ना उनके दर से दूर रहकर क्या जिए हम क्या मरे, उनके दर से दूर रहकर क्या जिए हम क्या मरे, आह ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं। अल्लाह पाक मदीने की ज़िंदगी और मदीने की बाईमान मौत हम सब का मुकद्दर फरमाए। कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। रफ़ाकत अत्तारी हाफिज़ाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह ज़हनी आज़माइश अपनी बरकतें लुटा रहा है। आज हाफिज़ाबाद और कराची की टीम में मद्दे मुकाबिल हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दोनों को ही सपोर्ट करेंगे। एक मुर्शिद के शहर की टीम है और एक हमारे हाफिज़ाबाद की टीम है। और हाजी अब्दुल हबीब साहब से अर्ज़ है कि बाबा शुक्रदीन उनके जो सेगमेंट हैं, सिलसिले हैं जो बड़े इस्लाही होते हैं, ये आप कब शामिल करेंगे? इनका हमें बहुत इंतज़ार है। अभी तो हम बाबा से बातचीत कर रहे हैं, देखें वो कब लाते हैं इंशाअल्लाह। अगली एक और कॉल दीजिएगा। हबीब अंकल, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जिला से अर्ज कर रहा हूँ। अंकल, आप दूसरों से फिक्र दुरुस्त करवाते हैं, आज मैं आपको फिक्रा बताता हूँ, आप वो दुरुस्त करें। रही थी सर्दी हवा में चल ठंडी, आज बस 30 सेकंड। जज़ाकल्लाह खैरा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया जो आपने फरमाया, क्योंकि जुमला दुरुस्त करने के लिए जुमला लिखा हुआ होना ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई सेगमेंट करना हो ना तो आप उसकी वीडियो बना के भेजा करें, तो फिर हम उसको वीडियो पे चलाएंगे और उसको स्टिल करके समझेंगे और फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चलिए जनाब, वक्त हुआ है प्रोग्राम को आगे लेकर चलने का। दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ़ रखेंगे और बाकी इस्लाम भाई भी इंशाल्लाह। आइए नाजरीन, स्कोर बोर्ड देखते हैं और मालूम करते हैं मुकाबला कहाँ पहुँचा है। जनाब, कराची के नंबर कितने हैं? कराची 38 नंबर पर नहीं बल्कि 32 नंबर पर है। हाफिज़ाबाद 38 नंबर पर है, 6 नंबर का फ़र्क है। अगला सेगमेंट बड़ा मुबारक सेगमेंट है क्योंकि उसका नाम है फैज़ान कसीदा बुर्दा शरीफ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। बहुत खूबसूरत सेगमेंट है कसीदा बुर्दा शरीफ। जनाब, कराची वालों से पहला सवाल करेंगे, अशार सुनते हैं, उसका तर्जमा सुनते हैं इमाम बुसैरी के इस कसीदे का। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम आफ़ताब कमाल हैं और तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सितारों के मानिंद हैं और अहले दुनिया पर जुल्मत में हिदायत को ज़ाहिर करने वाले। क्या बात है, नबी पाक जो है वो आफ़ताब कमाल हैं। दीगर अंबिया में सितारों की, दीगर अंबिया सितारों की मिसल हैं जो अहले दुनिया पर जुल्मत में हिदायत और रोशनी को ज़ाहिर करते हैं। नबी पाक की शान भी निराली, नबियों की शान भी निराली। क्या खूबसूरत बात लिखते हैं इमाम बुसैरी। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। मौलाया अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। कज़्ज़हरी फ़ी तरफ़िन वल बदरी फ़ी शरफ़िन वल बहरी फ़ी करमिन वद्दहरी फ़ी हिममी। क्या बात है, मोतियों जैसे अल्फाज हैं। शेर दोबारा पढ़िएगा। कज़्ज़हरी फ़ी तरफ़िन वल बदरी फ़ी शरफ़िन वल बहरी फ़ी करमिन वद्दहरी फ़ी हिममी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुज़ुर्गी में शगुफ़ा हैं, शगुफ़े में ताज़गी हैं और बुज़ुर्गी में रहमतुल लिल आलमीन है और रहमत में बख्शिश में दरिया है और हिम्मत में ज़माना है। मान लेते हैं आपका जवाब दुरुस्त, लेकिन कुछ थोड़ा सा फ़र्क था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ताज़गी में शगुफ़ा, बुज़ुर्गी में 14वीं रात के चांद, बख्शिश में दरिया और हिम्मत में ज़माना है। क्या बात है। कज़्ज़हरी फ़ी तरफ़िन वल बदरी फ़ी शरफ़िन वल बहरी फ़ी करमिन वद्दहरी फ़ी हिममी। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
كالزهر في طرف والبدر في شرف كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممی. اے اشرف المخلوقات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے علاوہ اس عالم میں میرا کوئی نہیں جو مجھ پر آفت نازل ہونے پر اے اشرف المخلوقات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں جو مجھ پر آفت نازل ہونے پہ پناہ لوں، جس سے میں آفت نازل ہونے پہ پناہ لوں. کیا خوبصورت التجا ہے. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ. یا رسول اللہ، آپ سید المرسلین ہیں اور آپ کے سوا کوئی نہیں، جب مجھ پر آفت پڑ جائے تو میں اس کی بارگاہ میں جا کر پناہ لوں. سواک عند حلول الحادث العممی. علماء کہتے ہیں جب کسی مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، نبی پاک کی بارگاہ میں یہ شعر پڑھ کے التجا کریں، ضرور کرم ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اکرم الخلق مالی من الوذ بہ. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ. سواک عند حلول الحادث العممی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدمته بمديح استقيل به ذنوب عمر مدى في الشعر والخدم. من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قصیدہ اس وجہ سے لکھا کہ میں اپنے عمر بھر کے وہ گناہ معاف کروا لوں جو میں نے سلاطین اور امراء کی مدح سرائی اور ملازمت میں کیے. کیا بات ہے. نبی پاک کی جو یہ شان بیان کی، جو یہ قصیدہ لکھا، امام بصیری نے اس کی وجہ بتائی کہ میں نے نعتیہ قصیدہ اس لیے لکھا کہ اپنے عمر بھر کے گناہ معاف کروا لوں. جو میں نے امراء اور سلاطین کی مدح سرائی اور ان کی جو ملازمت کی تھی، اس میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں، یعنی پچھلے گناہوں کے کفارے کے طور پر امام بصیری نے نبی پاک کی کیسی شاندار شان لکھی. ایسا قصیدہ لکھا کہ پوری دنیا میں اس کو مقبولیت حاصل ہوئی، بلکہ بارگاہ رسالت سے بھی مقبولیت کی سند ملی. تو آپ لکھتے ہیں خدمتہ بمدیح استقیل بہ ذنوب عمر مدى في الشعر والخدم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مدى في الشعر والخدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ناظرین. دونوں ٹیموں میں فرق ہے نمبر کا. آخری سیگمنٹ کیا معاملہ پلٹ دے گا، یا حافظ آباد والے آگے جائیں گے، یہ تو وقت بتائے گا. آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 42 نمبر ہے حافظ آباد کے، 36 نمبر ہے کراچی والوں کے. آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مل کر بتائیں گے سفر ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. 5 سوال ہوں گے. ہر سوال کے جواب میں صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. انس رضا اتاری کراچی. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت کا مزار بریلی شریف میں نہیں ہے. غلط. موجودہ ماہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 رمضان شریف کو پیدا ہوئے. غلط. حضرت حمزہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں. صحیح. کیا بات ہے. انس رضا نے 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں.
हिम्मत नहीं आ रहे कराची वाले। जवादुल हसन अत्तारी, हाफिज आबाद से ताल्लुक है। 10 मुहर्रम अल हराम को हजरत उस्मान गनी की शहादत का वाकया पेश आया। गलत। बहार शरीयत आला हजरत ने लिखी है। गलत। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी होती। सही। इमाम मुस्लिम बचपन में नाबीना हो गए थे। गलत। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। गलत। क्या बात है जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। 2 ज़हीन तरीन टीमें टकरा गई हैं जनाब। अब कराची के अहमद रजा अत्तारी की बारी है। सफा मरवा मदीने शरीफ में है। गलत। शब मेराज 27 रजब को होती है। सही। मौलाना हसन रजा खान साहब आला हजरत के बड़े भाई थे। गलत। हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मज़ार लाहौर में है। गलत। अरबी के हुरूफ मुफरदात 29 हैं। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब हाफिजाबाद वालों की बारी है। उबैद रजा अत्तारी, इसमत सुरमा लगाना वाजिब है। गलत। हुरूफ यरमलून 5 हैं। गलत। कसम की 3 किस्में हैं। सही। कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया। सही। हुज्जतुल विदा के मौके पर नबी पाक ने 63 ऊंट नहर फरमाए। सही। कुछ मुश्किल सवाल भी थे मगर फिर भी 5 के 5 सही जवाब दे दिए। कमाल यह है कि इस वक्त इस सेगमेंट में अब तक किसी ने गलती नहीं की है। कराची के नवीद अहमद अत्तारी हैं, अब उनकी बारी है। हुरूफे कलकला का मजमुआ यरमलून है। गलत। नमाज की 6 शराइत हैं। सही। सूरह फलक को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। गलत। इस्लाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। सही। रोटी उल्टे हाथ में पकड़कर सीधे हाथ से तोड़नी चाहिए। सही। क्या ये भी 5 सही जवाब दे चुके या गलती की है जनाब? 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची वालों ने कसर नहीं छोड़ी, एक सेगमेंट में पीछे रह गए थे। अब बारी सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी की है। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे नहीं हैं। दोबारा माइक ऑन कीजिएगा, आपका माइक शायद बंद है जी। दोबारा। गलत। मैयत के गुस्ल में सिर्फ 2 फराइज हैं। गलत। लफ्ज कुरान के 5 हुरूफ हैं। गलत। जितनी बार मुलाकात हो हर बार मुसाफा करना वाजिब है। गलत। पानी पीने के बाद आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मैंने शुरू में कहा था दोनों टीमें कमाल हैं मगर एक सेगमेंट में पीछे रह गए और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मगर मुझे ऐसा लगता है ये कराची की टीम कम बैक कर सकती है क्योंकि कल इन्हें फिर मौका मिलेगा। दोनों टीमें आगे आए। आज का मुकाबला हाफिजाबाद वाले जीत गए हैं। चले जनाब, दिल छोटा ना करें। अभी कल इंशाल्लाह मुकाबला है। दो कराची की टीमें कल होंगी। अब देखना है कि 2 कराची की टीमें और एक और तीसरी टीम कौन सी है। कल 3 टीमों के दरमियान मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि ये आखिरी मौका होगा इन टीमों के पास। किस मुकाबला किसके साथ है, आइए आपको दिखाते हैं। बस अब शुरू होने वाला है प्री क्वार्टर फाइनल, मगर फिर भी ज़हनी आजमाइश की मजलिस दे रही है एक और मौका पीछे रह जाने वाली टीम्स को। जो मनवाएगा अपना लोहा वो पहुंचेगा प्री क्वार्टर फाइनल में। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह 13 नवंबर 2024 बरोज बुध रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी बाग कश्मीर कराची बी और कराची ए की टीम आमने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। कल ये देखना होगा कि क्या कश्मीर वाले आगे निकलकर दोनों कराची की टीमें बाहर होंगी या 2 कराची की टीमों में से कोई एक टीम आगे पहुंचकर अपनी कराची की नुमाइंदगी बरकरार रखेगी। जनाब आज सारे इस्लाम में कमाल के थे मगर सैयद बुखारी साहब को हम तोहफा पेश करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाबात दिए, अल्लाह इनको तरक्की अता फरमाए। जनाब नाजरीन, एक सवाल किया गया था प्रोग्राम के शुरू में जिसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल ये था कि लफ्ज़ इस्लाम कुरान पाक में कितनी बार आया है। तो जवाब है 6 बार। हमारे पास जो नाम आए उनमें बिनते मुनव्वर अत्तारिया, बिनते शेर अहमद, बिनते लियाकत अली सरगोदा, हसन बिलाल लैया, मुजम्मिल अत्तारी, केहड़ोड़ पक्का। इंशाअल्लाह इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। सवाल मुश्किल था इसलिए लगता है जवाब भी कम लोग दे पाए हैं। और बिनते मुनव्वर अत्तारिया आप अपने महरम के ज़रिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचाया जाएगा। माशाल्लाह क्विज़ एप्लीकेशन के ज़रिए एक इस्लामी भाई का तोहफ़ा निकला, आज वो खुद स्टूडियो में आ गए हैं। माशाल्लाह ये तोहफ़ा इन्हें दिया जा रहा है। आज क्विज़ एप्लीकेशन के ज़रिए जो सवाल किया गया वो सवाल क्या था, उसका जवाब क्या है, आइए देखते हैं। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे। वो कौन सी सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई? सूरह नास, सूरह बकरा, सूरह फातिहा या सूरह काफिरून? सही जवाब था सूरह फातिहा। आइए जनाब देखते हैं किन की आईडीज पर आज इनाम जा रहा है। ये 5 आईडीज नोट कर लें, ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए
ایڈریس بھیجیے، آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا۔ وہ سوال جس کا جواب آپ نے کل پروگرام شروع ہونے سے پہلے دینا ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ آپ نے سن ہجری بتانا ہے، کون سا سن ہجری تھا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی۔ اب وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کا۔ جی کل کس کا مقابلہ ہم نے آپ کو دکھایا، 3 ٹیمیں ہیں انشاءاللہ۔ اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کا نام نکالا جا رہا ہے، ٹوکن نکالا جا رہا ہے۔ 2521 اور 2524، واہ بھائی قریب قریب کے نمبر والے آ گئے۔ 2521 اور 2524 اگر ہیں تو آگے آ کر تحفہ لے لیں، باقی اسلام ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علم یہ نور ہے سے آیا ہے، نور ہی نور ہے، علم یہ نور ہے سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔